بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلوں تیرا منا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ معلوم ہے یہ تم کو زینب اجر چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے۔ چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھائی کمر جھکا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہے تازیان بنت علی نے پھر بھی، لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے، وارث تیرے بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے، سب آئی ہوں چکا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔
او مات نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے، جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے، روئے گی آج زینب، روئے گی آج زینب، فرش عزا بچھا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے۔ جزاک اللہ۔ میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے، جناب شباہت حسین صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آگے بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مومنین، آج ہم شہزادی کے دونوں شہزادوں کا غم منا رہے ہیں۔ شہزادی جناب زینب کے دونوں فرزند اور محمد کا غم منا رہے ہیں۔ تو 3 اشعار، اس کے بعد مرثیے کے چند بند۔ باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، ذر اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، جو سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ شہادت حضرت اور محمد کے سلسلے مرثیے کے چند بند۔ امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب۔ فاتحہ۔
امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جاں کو جدا کرتی ہے زینب، ارے چھٹتے ہیں پسر یادیں خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، ارے گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے ہیں، کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے، کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے، شے کہتے تھے ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو، اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو، ارے وہ کہتی ہے صدقہ گئی تم اس میں نہ بولو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا، ارے تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، بھجوانے کا اکبر کے نام لو بھائی، اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا، ارے اول تو وہ ہم شکل نبی حسن میں یافتہ، اور دوسرے زینب کو ہے سہرے کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے سہرے کی تمنا، ارے آساں مجھے بیٹوں کا داغ شہدی ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، ارے پھر شاہ کے مجرے کو جھکے وہ نو وہ خوش، کیا عشق برادر تھا کہا شاہ سے رو، ارے زندہ ہے ابھی پھر انہیں چھاتی سے لگا لو، مرنے پہ تو وسواس بہت آئے گا لو، لاش ان کی برادر کو اٹھانے نہیں دوں گی، مردے کو کلے جیسے لگانے نہیں دوں گی، مردے کو کلے جیسے لگانے نہیں، آخری 2-3 بند، اس وقت یہ زینب نے کہا اے میرے دل، کچھ کہتے ہو تو کہہ لو کیا موت ہے سر، وہ بات کہیں چپکے سے دونوں نے برابر، جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی ماں، جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی
وائے حسین یہی چلاتی تھی زینب، اے وائے حسین یہی چلاتی تھی زینب، سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب، سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب، اے بیویو یہ کہتے تھے شبیر کے شیطان، جبرن میں گرے ہم تو کہاں آئی تھی زینب، روتی تھی ہمیں اور یہ کہتی تھی وہ دکھیا، شبیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ آقا، شبیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ آقا، یہ کرتے ہیں تاکید وہ مجھ خستہ جگر سے، اب جانے نہ دینا شاہ مظلوم کو گھر سے، اب جانے نہ دینا شاہ مظلوم، آخری بند کی زحمت، ارے پھر دیکھا جو زینب نے تو پایا انہیں بے کرنے لگی یہ بین وہ مخدوم عالم، ارے میں خوش ہوئی اب تم سے ہو خوش خالی کے اکرام، واری گئی لاجت خبر یہ دودھ، واری گئی لو بخش دیا دودھ بھی ہمیں، واری گئی لو بخش دیا دودھ بھی، ارے قربان میں اے حیدر صفدر کے نواسو، ہے میرے پیاسو میرے پیاسو میرے پیاسو، ہے میرے پیاسو میرے پیاسو میرے پیاسو، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب شباد حسین جو مرثیہ پیش کر رہے تھے، اور میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
فیضان محترم، یہ سلسلے کی چھٹی تقریر ہے۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کل کے تعلق سے کہ 1 گھنٹے سے کہیں زیادہ، شاید 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ کی تقریر رہی، اور 2 چیزیں میرے پیش نظر رہتی ہیں۔ ایک، آپ کے چونکہ یہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ لوگ اس میں تعطیلات کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میرے پیش نظر رہتی ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے ماتم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ماتمی گروہ کہیں ہم ان کو باہر سے انگیج نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور ان کے خاص جذبات ہوتے ہیں جس کو وہ بصورت نوحہ اور ماتم پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ان جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان مراسم عزاداری میں، خاص طور پر اصناف سخن میں جو صنف نوحے کی ہے وہ بڑی اہم صنف ہے، بہت ہی اہم صنف ہے۔ اس کو جب تک کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، خاص طور پر ہمارے بزرگ احباب، بزرگ افراد ان کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ تبلیغ دین میں اس صنف کی اہمیت کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے، یہ بات یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ جیسے آپ کہتے ہیں کوئی خطیب ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کوئی نوحہ پڑھنے والا وہ بزور لہن ہی فقط نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کو نوحے میں داخل کر کے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیتا ہے جیسے کہ وہ بھی کوئی مبلغ دین ہو۔ نوحہ یاد رکھیے، ہمارے پاس اصناف سخن میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں یہ وقت تو نہیں ہے کہنے کے لیے، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں آپ سے کہ جیسے سوز آپ سنتے ہیں، یا آپ سلام سنتے ہیں، یا آپ مرثیہ سنتے ہیں، یہاں پہ آپ کے بہت ہی محبوب شہباز حسین صاحب مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلام کس کا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ اگر یہ کلام کسی سند یافتہ کا ہے، مستند یعنی کلام ہے، تو اثر کو دیکھتے ہیں آپ۔ جب اس اثر کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ تاثر پاتے ہیں۔ جب وہ تاثر کو آپ قبول کرتے ہیں تو اصل میں وہ تاثر آگے بڑھ کے تاثیر بن جاتا ہے۔ یہ ایک پوری سمجھیے کہ ایک اپروچ ہے یہ، اور اس کو مجلسی اپروچ کہیے۔ یہ ہمارے پاس کہیں اور سے نہیں، بڑے حکما، بڑے عقلاء نے جب اس مجلس کو ترتیب دیا ہے، اس فور کو ترتیب دیا ہے، تو اس میں ان اجزائے ترکیبی کو رکھا ہے، تب کہیں جا کے آپ کہتے ہیں یہ مجلس بنی۔ یہ ایسے ہی یکایک اچانک یعنی یوں سمجھیے کہ میرے فہم کے نتیجے میں یا آپ کے فہم کے نتیجے میں نہیں، عقلاء، حکماء، خطباء یہ بیٹھ کر طے کیا ہے انہوں نے کہ مجلس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہ کریں کہ یہ سمجھ کے کہ نوحہ یوں سمجھیے کہ بعد ذکر حسین بزبان خطیب ہوتا ہے تو اس وقت ہم آ کر نوحہ بیان کریں گے۔ نہیں، یہ ایک پورا مسلسل عمل ہے جس میں سوز میں سلام داخل، سلام میں مرثیہ داخل، مرثیے کے بعد روضہ داخل، روضے کے بعد ماتم داخل، ماتم کے بعد زیارت پہ جا کے جب آپ منتہی کرتے ہیں مجلس کو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اثر اس کا پیدا ہو رہا ہے۔
یہ ایک عمومی، میری اپنی ذاتی ایک عمومی آبزرویشن ہے، اس کا یہاں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یعنی پر از جذبات نوجوان یہاں پر نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ اخلاص کے ساتھ نوحوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے 10 دن ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں، سویم کو ملائیے تو 12 دن ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، اسی میں ہم کو تجدید کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے ظاہر ہے کہ آپ مسلسل میری تقاریر کو سن رہے ہیں، میں عرض کروں آپ سے کہ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ وقت گزاری کا عمل ہے، قطعاً نہیں ہے، وقت پہ میری نگاہ بھی ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کل بہت طولانی مجلس ہوئی، میں اس کو 50 منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ماتم کریں۔ ہاں آگے کے دنوں میں اگر ہم دیکھیں یہ رخ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں 8 محرم ہے یا 9 محرم ہے، ظاہر ہے کہ وہ دن تو ایسے دن ہیں کہ پھر اب آپ گھر سے نکل ہی پڑیں، نہیں معلوم آپ کتنے عزاخانوں میں جاتے ہیں، آپ کتنے مجالس کو آپ یعنی اٹینڈ کرتے ہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک معین وقت میں رہ کر آپ کی فکر کو اتنا میں اپنی طرف مبذول رکھوں کہ جس کے نتیجے میں جب آپ اٹھیں تو کم از کم آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں معال مجلس ہم لے کے اٹھ رہے ہیں، معال مجلس لے کے اٹھ رہے ہیں۔ کھانا پینا اگر کوئی اسے تبرک سمجھ رہا ہے تو وہ بابرکت شے ہے، یعنی اگر ذرا سا بھی مل جائے تو اس کی اپنی برکت ہے، وہ ذرا سا بھی مل جائے، اس میں فرمائش نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں فہمائش کی ضرورت، فرمائش کی ضرورت نہیں ہے، فہمائش کی ضرورت ہے۔ سمجھیں کہ تبرک کے معنی کیا ہے، سمجھیں کہ جس کو مل رہا ہے اس کو اس تبرک کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ تبرک سے آپ کا برتاؤ ہوگا تو وہ آپ کے لیے قابل برکت بنے گا، آپ کے رزق میں وسعت کے قابل، آپ کے رزق میں توسیع کے قابل۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے۔ بڑا مجلس ایک ایسا پر از حکمت پلیٹ فارم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 2023 میں ہوں اور جدید دور میں جی رہا ہوں تو اس کے معنی نہیں ہیں، یا یہ فورم اپنے معنی کھو رہا ہے، نہیں، فورم اپنے معنی نہیں کھو رہا ہے۔ کچھ لوگ اگر اپنی فہم کو کھو رہے ہیں تو ان کو ریگین کرنا چاہیے، ان کو ری ایسیس کرنا چاہیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مجلس بڑی زحمتوں کے بعد آپ تک آئی ہے، اور اگر زحمتوں کے بعد آپ تک آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کسی نے کسی وقت یہ طے کیا تھا کہ مجلس میں فقط آ کے بیٹھ کر گریہ وزاری ہی نہیں، آہ و بکا ہی نہیں، بلکہ فکر کو بھی ہم اپنی جلا بخشیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے افکار بھی تازہ بتازہ رہیں، اسی لیے کسی نے کسی وقت یہ چاہا کہ عنوان رکھ کے مجلس پڑھی جائے تاکہ پھر سمجھ میں بات یہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے، پیغام حسینی کیا ہے، پیغام علوی کیا ہے، پیغام محمدی کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ مجلس نے آپ کو سلیقہ دیا، اور عجیب بات آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ فورم کسی کو نصیب نہیں ہے۔ امتیں گزر گئیں، امتیں اور آئیں گی، لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصیب نہیں ہے۔ کچھ تو آپ میں قابلیت دیکھی ہوگی، کچھ تو آپ میں صلاحیت دیکھی ہوگی، کچھ تو آپ میں علمی استعداد دیکھی ہوگی کہ پورے ذکر کو آپ کے حوالے کر کے یہ طے کر دیا کہ یہ ذکر کریں گے، یہ میرے بچے پر روئیں گے، یہ میرے بچے کا ماتم کریں گے، مگر فکر کے ساتھ کریں گے، نظر کے ساتھ رکھ کریں گے، خبر رکھ کے کریں گے،
بے خبری میں تذکرہ نہیں ہوگا. تو یہ باتوں کو ابتدا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہیں ظاہر کے پیش نظر، بزرگوں سے تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو زمانہ دیکھے ہوئے ہیں، اور ہماری وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کے ایک پوری یوں سمجھے جنریشن کی ماں بننے والی ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طرز عمل فقط ایسا نہیں ہے کہ رسمی ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہیں سے ہم نے سنا تو اب ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. نہ یہ قرآن کی فکر ہے نہ کوئی حدیث کی فکر ہے. جب تک آپ نے اسے خود محسوس نہ کیا ہو، جب تک آپ نے اسے اپنے آپ پہ خود طاری نہ کیا ہو، یعنی آپ کے طرز عمل کا وہ نتیجہ بنے بشرطے کہ تعقل اس میں شامل رہا ہو، تو یقین جانیے اس کے معنی ہی کچھ اور ہوں گے، اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہوگا. اسی لیے اتباع رسول پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے جب اس عنوان کو طے کیا تو یہ سمجھ کے طے نہیں کیا کہ یہ قدیم کوئی پارینہ عنوان ہے، نہیں، اس میں قدامت تو یقیناً جھلکتی ہے، مگر اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوہنگی جھلک رہی ہے. قدامت میں اور کوہنا پن میں فرق ہے. قدامت کا مطلب یہ کہ جہاں پہ کسی شے کو مقدم رکھا گیا ہے، کوہنا پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرانا ہو رہا، اسٹیل ہو رہا ہے. تو ہم کوہنگی کے قائل نہیں ہیں، ہم قدامت کے قائل ہیں. اور جب قدامت کے قائل ہیں تو عنوان رکھتے ہوئے جب یہ فکر نے، میری فکر نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آج کے بچے کو ہم کیا کہیں، تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کتنا ضروری ہے ایک فرد کا اوبیڈینٹ ہونا. ذرا سا اس کو اس انداز سے آج سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ لوگ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعر اپنے مصرے کی تختی کرتا ہے، اجزاء کو وہ کاٹتا ہے، بانٹتا ہے، پھر وزن میں لے کے آتا ہے، بالکل ایسے ہی عنوان کی بھی تختی کیجئے، عنوان کو بھی توڑ کے دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ زندگیوں میں فرما برداری کے معنی کیا ہیں، زندگی میں کسی کے حکم پر چلنے کے معنی کیا ہیں، زندگی میں کسی کی پیروی کرنے کے معنی کیا ہے، زندگی میں نقش قدم کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں اس لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس عنوان کی قدر نہیں ہو سکتی. بس یاد رکھیے یہ دو لفظ ہیں، قیمت کچھ اور ہے، قدر کچھ اور ہے. زندگی میں اگر اس لفظ کی قیمت نہیں ہے تو عنوان کی قدر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عنوان کو نسبت ہے سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو اس انداز سے سمجھیے کہ یہ اخلاقیات کا موضوع ہے. آپ اس کو مذہبیات کا جامہ پہنا کر اپنی زندگیوں سے دور نہ کریں. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی اخلاقیات پر مضمون ایسا جو اس پر مبنی ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تقاضا ہے اخلاق کا، یعنی مورل سبجیکٹ ہے یہ، اس کا ایتھکس سے تعلق ہے. آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ آپ کسی کے غلام ہونے جا رہے ہیں، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ کسی کی اسیری مطلوب ہے. نہ غلامی چاہیے نہ اسیری چاہیے. اس سے بڑھ کے کیا آزادی ہوگی انسان کی کہ ایک کا بندہ بنا رہا ہے، کئی ایک سے دور کر رہا ہے. ایک کا بندہ بننا ہے، فقط ایک کا، بس یہی تو ہے. اگر ایک کا آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے بندہ بننا ہے تو پھر وہاں پہ یہی کہتا ہے کہنے والا کہ دیکھو
یاد رکھو وہ کہ جو هو الموجود سے اپنے پیمان کو وابستہ کر دیتا ہے. ہر کے پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست. یہ اقبال ترجمہ سنیے کہ اگر آپ نے یہ طے کیا اور ہر ایک نے یہ طے کیا یا کسی نے یہ طے کیا کہ ہم کو اپنے پیدا کرنے والے سے، جس کو اقبال هو الموجود کہتا ہے، اگر طے کر لیا ہے کہ ہم اپنا پیمان، اپنا عہد، اپنا وعدہ، اپنا پیکٹ، اپنا کانٹریکٹ، اپنا ایگریمنٹ ہم اس ایک سے کر لیں، تو پھر اس کے بعد گردنش از بند ہر معبود رست. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سے آپ نے عہد کیا، تو اب نہیں معلوم کس کس طرح کے معبود بنی بیٹھے ہیں دنیا میں. ایک سے آپ نے اپنے عہد کو طے کیا تو اس کے نتیجے میں وہ ضامن بن جاتا ہے. کس بات کا ضامن ہوتا ہے؟ اب کسی کا بندہ تجھے نہیں بننے دوں گا. یہ ہے ضمانت. یہ ذرا سا سمجھیے کہ وہ کہ جس نے کہا کہ وہ موجود، اور کیسا موجود ہے؟ الست بربکم کے ساتھ موجود ہے. یوم الست میں آپ سے وعدہ لے کر، آپ کو معلوم ہے بنی آدم کی پشتوں سے نکال کر، ان کے اصلاب و احام سے نکال کر یہ قول و قرار و وعدہ لے لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ سبوں نے فقط یہ تھوڑی کہا شہدنا، ہم گواہی بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قالو بلا، اس کے ساتھ لفظ ہے شہدنا. اس پہ تو مفسر حیران ہے کہ کون سا وہ عالم تھا. تو معصوم نے کہا وہ عالم زر تھا کہ جس میں ظہور سے نکالا، پشتوں سے نکالا، اور اس کے بعد انہی کے سامنے انہی کے نفسوں کو کھڑا کر دیا. غور سے سنیے، انہی کے سامنے انہی کے نفسوں کو کھڑا کر دیا اور ان سے قول بھی لیا، قرار بھی لیا، وعدہ بھی لیا. اور ایسا کہ جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یا روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو غافل تھے، ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا. یہ تو ہمارے ماں باپ تھے جو شرک کرتے چلے آ رہے تھے، ہم تو ان سے انسپائر ہوئے. تو قابل تعذیر وہ ہیں، ہم نہیں ہیں. اس پوری بحث کو ختم کر دیا قرآن. اور یہ کیا کہ ختم کر دیا کہ نہیں، ہم نے تم سے گواہیاں دلوائی. اب یہ لفظ شہیدنا پہ مفسر حیران ہے کہ یا وہ گواہی دے رہے تھے یا ملائکہ کو گواہ بنا رہا تھا. دونوں ترجمے آپ کے پاس تفسیر میں آپ دیکھیے جا کے موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ حیران ہوتے ہیں خود کی گواہی اس زمانے میں نہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ملائکہ سے بھی گواہی. اور جب یہ گواہی دلوا دی تو اب مفر نہیں ہے. تو اگر اقبال اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پیمان هو الموجود کے ساتھ باندھا ہے، وعدہ اگر پیدا کرنے والے کے ساتھ کیا ہے، تو اس میں بھلائی تو دیکھو کہ تمہاری بھلائی کیا ہے. کتنے ایسے معبود اس دنیا میں ہیں جو بنے بیٹھے ہیں، خود ساختہ، خود پرداختہ، خود نمائندہ، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم ہیں کہ تمہیں کھلا رہے ہیں، کوئی ہے کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، کوئی کہے کہ ہم تمہیں ملازمت دے رہے ہیں، کوئی کہے کہ ہم تمہارے بود و باش کا انتظام کر رہے ہیں. نہیں، اقبال نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ قول و قرار تمہارا ہو چکا ہے
تو پھر اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری تو گردن کیا جاں خلاصی ہو گئی تمہاری. اس کے ساتھ وابستگی ایک کے ساتھ. دیکھیے میرے اس مسئلے کو سمجھ لیے. اس ایک سے وابستگی کے نتیجے میں کئی ایک سے تم کو دور کر دیا. تو پیدا کرنے والے نے وہاں، اور جب زمین پہ اس نے اپنے مظہر کو بھیجا، سمجھ، تو وہاں پہ بھی طریقہ وہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ افلاک میں سنت الہی کے معنی کچھ اور ہو، زمین پہ آنے کے بعد الہی سنت کے معنی کچھ اور ہو. ایسا نہیں ہوتا. ڈائیکاٹمی نہیں ہے اس کے اندر، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. جو سٹینڈرڈ افلاک میں ہیں، جو سٹینڈرڈ انفس و آفاق میں ہیں، بعین ہی انہی کو یہیں پر رہنا ہے، پریویل بھی یہیں کرنا ہے، اگرچہ کہ زمین ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں سب سے ممکن نہیں ہے، 8 بلین کی تعداد میں اس وقت انسان ہے جو سانس لے رہے ہیں، اور آپ کہیں کسی سے ممکن نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کوئی ایسا ہے جو القائم کا نمائندہ ہے. هو الموجود هو القائم. کوئی ایسا ہے جو نمائندہ ہے، وہ آپ ہی میں کہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نگاہیں ابھی قابل اعتبار نہیں ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کی ابھی نگاہیں معتبر نہیں ہیں. جس دن نگاہیں معتبر ہو جائیں گی اس وقت وہ ظاہر ہو جائے گا. نگاہ معتبر چاہیے. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے آپ متقدمین میں علماء اسلام کو جا کے دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، اور آپ یہ کہیں کہ کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں ہر ایک سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نگاہ معتبر نہیں ہے. اعتبار چاہیے. انتظار کے لیے بھی اعتبار چاہیے. اگر انتظار میں اعتبار ہی نہ ہو تو آپ نہیں معلوم کس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نہیں معلوم کس کا انتظار کیے چلے جا رہے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. اپنی نگاہوں کو معتبر کیجئے تاکہ منتظر جس کو آپ کہتے ہیں اور یا جس کے انتظار میں آپ ہیں وہ آپ پر آشکار ہو جائے، وہ آپ پہ ہویدا ہو جائے، وہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ لفظ غیب کا کور دے کے پریشان ہوتے ہیں. نہیں، یہ غیب اصول میں غیب ہے، یقیناً ہے. اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. اس سے انکار نہیں ہے. رکھتا اس لیے ہے تاکہ جیسے جیسے تمہاری نگاہ معتبر ہوتی جائے گی وہ غیب شہود میں بدلتا چلا جائے گا. کتنے خزانے اس کے پاس ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں، مگر آپ یہ کہیں کہ مجھ پہ آشکار نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہیں. خزانے موجود ہیں. اگر نگاہ معتبر ہو جائے تو تم پہ خزانے کھل جائیں، اس کے دروازے کھل جائیں. اسی لیے معصوم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے خزانے اگر کوئی کہتا ہے کہ تم رکھتے ہو تو ہم اللہ کے خزانے رکھتے نہیں ہیں. نحنو خزان اللہ علی علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزینہ دار ہیں. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اب اگر یہ طے کر لیا کہ ہاں معلوم ہے ہمیں کہ اطاعت اسے کہتے ہیں، اتباع اسے کہتے ہیں، پیروی کرنا اسے کہتے ہیں، کسی کو فالو کرنا اسے کہتے ہیں. زندگیوں میں اگر زندگیوں میں آپ کی
زندگیوں میں اگر اس کا اثر و نفوذ ہے، بہت اہم بات کر رہا ہوں بچوں سے، تو اتباع رسول کے بھی کوئی معنی ہوں گے. میں نے کیا کہا؟ ہے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں ہوں گے. کب؟ جب آپ اپنی زندگی میں، یعنی اگر باپ کی اطاعت بیٹا نہ کرے، ماں کا فرما بردار بیٹا نہ ہو، بزرگوں کے سامنے سر جھکاتا نہ ہو، کوئی معاشرے میں اگر مطیع اللہ اور رسول کا اس کا رول ماڈل بنتا ہے تو اس کی وہ پیروی نہ کرتا ہو، یہ جب ساری چیزیں نفی میں رہیں گی اور اس کو جھنجھوڑ کے آپ یہ کہیں کہ بیٹے رسول کی اتباع کرو، تو سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اس نے کب کی ہے یہاں پہ پیروی جو وہ ان کی اتباع کرے. ڈیمنسٹریشن کی بات ہے بھائی، اس کو تو سمپل آپ رکھیے، اس کو زیادہ مشکل میں نہ ڈالیے اس مسئلے کو. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب میری زندگی میں اگر یہ جھلکتا ہی نہ ہو، بلکہ یہ سمجھیے کہ جام ہے کہ چھلکتا ہی ہو، جھلکتا کچھ نہ ہو، تو پھر وہاں آپ یہ کہیں کہ رسول کی اتباع، وہ کہے گا چمانی دارد. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسے کی اتباع کے لیے کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اگر لفظ آپ استعمال ہو رہا ہے تو کہیں یہاں آپ بیٹھے ہوئے حضرات پریشان نہ ہونا شروع ہو جائیں کہ اس سے مراد آپ ہیں. یہ بھی ممبر کی تہذیب، یعنی خطابت کی یہ تہذیب ہے کہ بہت کوئی دور بھی ہو، اپنا غیر بھی ہو، تو وہ بھی آپ ہے اس وقت. آپ پیغام اسی طرح پہنچتا ہے. پیغام کے پہنچانے کا طریقہ تم اور تو سے نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں سمجھ. تو اب ایسی صورت میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچوں، میں بار بار لفظ بچے اگر کہہ رہا ہوں تو ایک جنریشن کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہاں بچوں سے مراد 5 برس کا بچہ یا 25 برس کا جوان نہیں ہے. یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں بچے، تو بچے کا مطلب ایک وہ جنریشن جو آپ کے بعد آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ بچے ہی ہوئے، وہ کوئی اور تو نہیں ہوئے. تو اب ان کے لیے کیا آپ کو طے کرنا ہے کہ وہ اس زندگی میں کسی نتیجے پہ پہنچے تاکہ وہاں کنیکٹیویٹی پیدا ہو. یہاں اگر اتباع کے معنی، بھائی کیا یہ لفظ کیا فقط شریعت نے اٹھا لیا ہے اس لفظ کو؟ آپ یہ کہیں کیا فقی کنٹرولڈ لفظ ہے یہ؟ کیا یہ عالم کا اجارہ ہے اس لفظ پہ؟ ایسا تو نہیں ہے. لغت کو کھول کے دیکھ لیجئے میرے کلام کے بعد جا کے کہ لفظ اتباع کے معنی کہاں لکھا ہے. ہاں وہ لکھ سکتا ہے اتباع یعنی رسول کی پیروی، یہ لکھ سکتا ہے. صاحب لغت یہ لکھے گا فقط بتانے کے لیے کہ اس لفظ کی انتہا کیا ہے، لفظ کا ایکسٹریم کیا ہے، لفظ کا پوٹینشل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس لفظ کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، یہ ایکسٹریم ہے، یہ شدت ہے اس لفظ میں، تو اپنی زندگیوں کو کہیں سے تو شروع کرو. انتہا پہ تو پہنچتے پہنچو گے. ارے ہم اور آپ کیا، جن کو مصاحبت نصیب ہوئی رسول کی، نہیں معیت جن کو نصیب ہوئی رسول کی، کیا بات تھی کہ 1 نہیں 2 نہیں، فتح مکہ 10,000 آدمی ہیں، لیکن سب کہتے ہیں صحابیت، مگر لفظ متابعت کوئی نہیں کہتا. تو اب آپ یہ کہیں اصل میں یہ علی کنٹرولڈ لفظ ہے. ایسا نہیں، ڈسپلنڈ لفظ ہے. یہ کہیے کہ یہ بڑا ڈسپلن مانگتا ہے یہ لفظ، یہ کسی کا کنٹرول نہیں مانگتا، یہ ڈسپلن مانگتا ہے. تو 8 نہیں 10,000، 8 ہجری اور 10,000 افراد، اور متابعت کی منزل پر ایک اکیلا. کیوں اکیلا؟ اس لیے اکیلا کہ ابراہیم بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے پیدا کرنے والے سے کہ پروردگار یہ جو میری اولاد ہے نا اس کو اپنا بنا کے رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ جو دور ہے اس میں بت کھڑے ہیں ہر جگہ. انہن اضللن کثیرا،
یہ وہ ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. تو اس کے بعد دیکھیے فَمَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد کو بچا لے. کاہے سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ وہ صنم پرستی نہ کریں، ان کو بچا لے. اس لیے کہ صنم پرستی جب ہوتی ہے تو بہکاوا ہے. جہاں بہکاوا ہوتا ہے تو راہ سے ہٹ جاتا ہے. راہ سے ہٹا تو اب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ کہلاتا ہے. پروردگار اب ایک بات کی دعا، جو میری اتباع کرے وہ میری منیت میں جائے گا، اور جو میری معصیت اختیار کرے، اللہ کی نہیں، میری معصیت، تو بے شک تو غفور و رحیم ہے. تو ہے مغفرت کرنے والا، تو ہے رحم کرنے والا، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا. تو معلوم یہ ہوا اس زمانے سے آل تو آدم کی ہے، نوح کی ہے، لیکن جب بات ابراہیم پر آئی تو معلوم یہ ہوا تخصص مل گیا ابراہیم کو کہ سلسلے میں نبوت چلے گی. اب وہ اسماعیل ہو کہ اسحاق، اور اس کے بعد آنے والا یہ کہے گا یعقوب ہو، کوئی بھی ہو، سلسلہ ایسے چلے گا. مگر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ، کہ اتباع اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان کم از کم صنم پرست نہ ہو، بتوں کی پوجا نہ کرتا ہو، اس دور میں مٹی کے بنے ہوئے ہو یا اس دور میں مجسم انسان کی طرح کے ہو. پوجا ہو گئی تو پھر اتباع ممکن نہیں ہے. تو بچوں سے یہی کہنے کی ضرورت ہے، بیٹے یہ زندگی بڑی پرخطر راہ ہے. ابراہیم جب دعا کرتے ہیں تو دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ بچنے کا راستہ دعا میں ہے، بچاؤ کی صورت دعا میں ہے. اور جب بچاؤ کی صورت اور بچنے کا طریقہ دعا ہے تو وہ ابراہیم جو خلت کا لبادہ اوڑا ہوا ہو، خلیل اللہ کی منزل پر ہو، اللہ کا دوست کہلایا جاتا ہو، اس کا عالم یہ کہ پروردگار ان کو بچا لے، ان کو بچا لے. تو ہم یوں ہی نہیں کہتے آتے آتے زمانے میں ایک کی صورت دیکھو کتنے نظر آتے ہیں، اس میں اب ایک ایسی صورت بھی ہے جو فخر ابراہیم بن جائے. آپ کہیں کہ 10,000 لوگوں میں کیا کوئی کم وزن کا نہیں ملا تھا رسول کو اپنے دوش پہ اٹھانے کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی اس رخ سے دیکھا آپ نے؟ کسی بچے کو نہیں کہہ سکتے تھے بھائی اگر دوش احمد پر مرتضیٰ سوار ہیں، اور پوچھنے والے نے پوچھا کیا محسوس کیا؟ کہا محسوس کیا کرنا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا میں تو افلاک کو چھو لوں گا. یہ کیفیت ہے دوش محمد پہ بلند ہونے کے بعد رفعت کا یہ عالم ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے بتوں کو توڑنا، وہ تو کہہ رہا ہے میں تو ساق عرش کو ہاتھ لگا دوں. وہ ساق عرش جس کو پایہ عرش کے الہی آپ کہتے ہیں، یعنی دوش نبوت پہ سوار اگر ہو جائے تو اس کو پھر دنیا کو دکھانا نہیں پڑتا، دنیا کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کا عالم رہا ہوگا. ہر ایک اپنی جگہ موجود ہے، سب قابل احترام ہے، میں نام بھی نہیں لے سکتا کہ یہ نہیں گئے ہوں گے، مجھے کیا ضرورت ہے. مگر علی کے طرز عمل نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر اب پستیوں کی طرف دیکھنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی.
اب تمنا ہی نہیں ہے دیکھنے کی. کیوں نہیں ہم نام لیتے؟ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ نام نہیں لیتے. بھائی کیوں لوں نام؟ ارے نام نہیں، وہ تو انجام بن جائے گا. نام لینے کی ضرورت نہیں. اور کس کو اپنا انجام برا کرنا ہے؟ نام ایسے کا لو کہ اگر ایک مرتبہ بھی حکم صادر ہو جائے اور ملک الموت قبضے روح کے لیے آ جائے تو آخری نام کس کا لیا تھا؟ تو یہ جو مائیں ہماری کہتی ہیں نا بچوں کو یا علی یا علی یا علی یا علی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گرتے پھسلتے سنورتے سجتے ہر منزل پہ کہو یا علی. نہیں معلوم کب دم نکل جائے تو آخری نام تو علی کا زبان پہ رہ جائے. یہ میرے بچوں کے، نوجوانوں کے حادثے کے نتیجے میں فقط نام نہیں لیتے ہم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی سانحے کے نتیجے میں نام نہیں لیتے. ہماری عادت ہی نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کتنوں نے ضرورت کے تحت نام لیا، کتنوں نے ضرورت پڑنے پہ نام لیا. یہی تو ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہمارے لیے علی کسی ضرورت کا نام نہیں ہے کہ بھائی بڑی ضرورت ہے تو آؤ. نہیں، ہر وقت رہیے. ہم جائیں بھی تو کس کے پاس جائیں؟ ہم جائیں بھی تو کس کے آستانے پہ جائیں؟ ہم جائیں تو کس کے گھرانے پہ جائیں؟ آپ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. جب یہ طے کر کے چلو، یہ کوئی برننگ آف دا بوٹس نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کشتیاں جلا کے ہم علی کے ہو گئے. نہیں، ہمیں ضرورت نہیں. ہمارا تو ملا ہی وہی ہے. اس کشتی کا ملاح وہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کشتیوں کو جلائیں؟ یہ صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کچھ اور ہی منزل پہ ہیں. ہمارا سفر ہی کچھ اور ہے، اور وہ سفر آخر میں سیر بن جاتا ہے ہماری. ہم 6 محرم میں رہیں، 10 محرم میں رہیں، 12 میں رہیں، 40 کا دن آ جائے، 21 رمضان، وہ سفر ہے سیر بنتا چلا جاتا. اور ایسی سیر جیسے لگتا ہے عقل مندوں کی سیر ہو رہی ہے. اپنا تذکرہ کرواتے ہیں، اپنا تذکرہ کرواتے ہیں اور ایک سیر و سلوک کی منزل پہ چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ بڑے اہم امور ہیں، بڑے اہم امور ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بات یاد آ گئی اس لیے میں کر رہا ہوں. 2 نام یاد رکھیے آپ. ایک شیخ سلیمان قندوزی، کون؟ صاحب ینابیع المودہ. اور ایک سید علی حمدانی. یہ نام بھی یاد رکھیے. اور یہ وہ نام ہے کہ 700 برس پہلے اپنے تمام تر اثرات کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایران سے مہاجرت کر کے کشمیر کو آباد کیا. یہ نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سید علی حمدانی. فقط فارسی زبان کو لے کے نہیں آئے، کہتے ہیں پوری پارس کی تہذیب کو لے کے آئے، فارسی تہذیب کو لے کے آئے، ایرانی تہذیب کو لے کے آئے. یعنی تہذیب کا مطلب یہ مہذب راستہ، اس کو لے کے آئے. یہ 2 نام میں نے لے لیے. اور خاص طور پہ سید علی حمدانی. ذرا سا اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ان کے نام کے آگے شافعی، مگر ہمارے پاس آغا بزرگ تہرانی نے قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کے اسناد کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو خالصتاً محب اہل بیت ہے. سمجھے؟ ان کی ایک کتاب کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اس وقت نام یاد آ رہا ہے، مودہ فی القربہ و اہل الابا. یہ نام یاد رکھیے. اور اگر میرا دماغ اور حافظہ آپ کی دعاؤں سے ساتھ دے رہا ہے تو ان کا سن ولادت ہے 714 ہجری اور ان کا سن وفات ہے 786 ہجری.
اب اس میں یاد رکھنے کی کیا بات تھی؟ 786 تو یاد ہی ہے، اس میں بس پہلا یاد رکھ لیجئے، سن 714 ایک حدیث کو نقل کر دیا. آخری گفتگو بالکل آخر، میں نے کہا تھا میں وقت زیادہ نہیں لوں. ایک حدیث کو نقل کر دیا، اور وہ حدیث کو نقل اس طرح سے کیا کہ کہا کہ اس کے راوی دو ہیں. ایک انس ابن مالک، ایک راوی کا انہوں نے نام لیا کہ یہ ایک راوی ہیں، اور ایک ہیں ابو ایوب انصاری، یہ بھی صحابی رسول، دونوں ہی ظاہر ہے اپنی جگہ، انس بھی اور ابو ایوب انصاری بھی. انہوں نے کہا کہ سرکار رسالت مآب نے عمار ابن یاسر سے یہ کہا، یہ نام بھی آپ کو یاد ہے، یہ نام بھی آپ کو یاد ہے، تقتلک فئۃ الباغیہ، یاد ہے نا عمار کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ حدیث میں کہہ دیا تھا باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا. اب کتنا ہی اس کو مسلمان بناتے جاؤ. کوئی دیکھیے چوتھا لفظ نہیں ہے اس میں، تقتلک فئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا. ابھی تو علی کی جنگ بھی نہیں ہوئی، دیکھ رہے نا، یعنی ایک کے قتل کے نتیجے میں ایک پورا لشکر طے ہو جاتا ہے کہ وہ لشکر سٹینڈ کہاں کرتا ہے. یہ حکمت رسول ہے، یہ حکمت رسول ہے. اب ہمیں کسی مورخ کے، جینیالوجسٹ کے، تھیولوجن، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی وہ کون ہے وہ کون ہے. آپ کی یہ فہم ہے، فراست ہے، ادھر بھی حضرت لگائیے ادھر بھی حضرت لگائیے، تو ہمیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ اقبال نے تو حضرت شیطان بھی کہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، آپ کے حضرت ادھر لگانے سے ادھر لگانے سے. اصل بتاؤ کہ حضوری کس کی ثابت ہے، تب لطف آئے گا حضرت میں. جن کو تم حضرت کہتے تھے وہ تو اب ہے ہی نہیں، وہ تو خود بے حضور ہو گئے. جن کو ہم حضرت کہہ رہے ہیں آج بھی حضوری ہے، آج بھی حضور، ارے گھر گھر میں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ادارے جعفری بنے گا، جعفری کمیونٹی سینٹر بنے گا تو اسی میں آتے ہیں؟ نہیں، کسی گھر میں. ارے نام لو، ارے نام کہہ لو، تختی لگاؤ تختی، وہ موجود ہے، حضوری ہے ان کی، یہ ان کی حضوری ہے. تو اب وہاں پہ ان کا آگے یہ تم کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، مگر حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی عجیب حدیث ہے کہ یا عمار ان سلک الناس کلہم وادیا، اگر انسانوں کا گروہ کسی وادی میں سب کے سب مل کے کسی ایک وادی کی طرف جا رہے ہوں، وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيٍ، اور ایک اکیلا تنہا علی، بہت عجیب بات ہے، ایک اکیلا تنہا علی کسی ایک طرف جا رہا ہو، فَسْلُكْ وَادِيَ عَلِيٍّ، تو یاد رکھو اس راستے پہ چلو جو راستہ علی نے اختیار کیا ہے. اس لیے کہ ان علیٰ لا یدرک عن ہدا ولا یدللک علی ردا. سنو عمار، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ علی وہ ہے، فقط راستے کا چلنا نہیں ہے، یہ علی وہ ہے کہ جو تمہیں کبھی گمراہ ہونے نہیں دے گا. دوسری بات، یہ علی وہ ہے جو تمہیں کبھی ہلاکت میں نہیں ڈالے گا. اسی لیے یاد رکھو عمار، طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. کتنا آسان ہو گیا سفر ہمارا آپ کا. سب جا رہے ہیں ایک طرف، قافلے کے قافلے جا رہے ہیں. اب معیار سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معیار سمجھ رہے ہیں؟ معیار کثرت میں نہیں ہے. کثرت میں تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے لفظ استعمال کروں، بڑی ذلت ہے، مگر وہ جو اقلیت ہے
اس میں کیا وحدت ہے. دیکھیے میں نے کیا لفظ استعمال کیا. اس اقلیت میں لفظ وحدت کو دیکھیے. اور اکیلا علی ہے, اکیلا علی ہے. آپ حیران ہوں گے اس حدیث کو ہمارے کچھ ایرانی پینٹرز نے پینٹ بھی کیا, اور زیادہ مشکل مصوری نہیں تھی, اس لیے کہ ادھر دکھانے کے لیے کوئی نہیں, مگر ایسے جیسے کہ کیڑے مکوڑے, اور ادھر ایک چلا جا رہا ہے مگر نور ہے کہ اس پہ ساتیں ہیں. ایسے بھی ہوا ہے آپ کے سامنے, آپ کے سامنے. یہ حدیث آج پڑھنا بہت ضروری تھا, یہ بہت ضروری تھا پڑھنا, اس لیے کہ 6 محرم میں آ گئے ہیں. 7, 8 اور 9 تاریخ رہ جاتی ہے. 9 تو ظاہر تتمے کی مجلس ہے, 10 کے دن میری 2 تقریریں ہیں. ایک آپ کو معلوم ہے کہ عصر سے ملحق ہے, اور دوسری شام غریبہ کی مجلس ہے. اوقات یہ بتائیں گے آپ کو, ظاہر ادارہ بتائے گا کہ اوقات اس کے کیا ہوں گے. لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں, گھبرانا نہیں ہے. بہت سے کہیں ایک طرف جا رہے ہوں, جانے دیجیے, اور کوئی ایک طرف جا رہا ہو. وہ ایک طرف جا رہا ہو, وہ ایک ہی تو ایک کا نمائندہ ہے, وہ ایک ہی تو وحدت کا نمائندہ ہے. وہ جا رہا ہو تو عمار فسلک, امر کے ساتھ سیر و سلوک کی منزل. اب اس سے بڑھ کے کوئی اگر صوفی آ جائے کہے گے تو سیر و سلوک کی منزلیں ہیں جس کی نشاندہی سرکار رسالت مآب کر رہے ہیں. اس راستے پہ چلو, اس وادی میں چلو جس وادی کو علی نے اختیار کیا ہے. اچھا لگا مجھے یہ نام بھی, وادی علی. کیا نام ہے صاحب, کیا نام ہے صاحب. کتنے پروجیکٹس بنانے والے اس وقت دماغ میں سوچتے ہوں گے ہم کیا کیا بنا لیں اس سے. وادی علی, اس طرف اس کی, یعنی آپ دیکھیں کہ وضاحت تو دیکھیے ذرا. باقی یہ تھوڑی ہے کہ ادھر سب جا رہے ہیں تو کوئی ضد لی ہوئی ہے میں نے کہ تم اس طرف نہیں آنا, تم اس طرف کو. یہ ضد کے نتیجے میں علی نہیں ملتا, ضد کے نتیجے میں علی نہیں ملتا, نتیجے کے نتیجے میں علی ملتا ہے. یہ نتیجے کا نتیجہ ہے جو علی ہے. تو بے اختیار کا سنو, یاد رکھنا کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. گمراہ کرنے کی بات نہیں ہے, وہ گمراہ ہونے ہی نہیں دے گا. اور دوسری بات یاد رکھو, کبھی ہلاکت میں مبتلا نہیں کرے گا. کیا کوئی تاریخی واقعہ بتاؤں جس میں کسی نے کہا اگر یہ نہ ہوتے تو علی میں ہلاک ہو جاتا؟ ہے نا. اس لیے کہ وادی پرخطر کو آپٹ کر لیا تھا. اچانک خیال آیا ان کے ساتھ جانے کے نتیجے میں فیصلے نہیں ہوتے. ان کے ساتھ چلے جائیں فیصلے تھوڑی ہو, فیصلے تو اس کے پیچھے چلنے سے ہوتے ہیں. تو وہ طاقت مل جاتی ہے جس کے نتیجے میں پھر اب آپ 2 چیزوں سے تو مطمئن ہو جائیں کہ اب آپ کو ہدایت کی کس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرے کم از کم آپ کی ہلاکت نہیں ہے. 2 باتیں یاد رکھیے, نہ ہدایت کے لیے کسی کی ضرورت, نہ ہلاکت. تو اگر ہلاکت نہیں تو کیا ملے؟ اگر شہید بنتے ہو علی پہ تو شہادت تمہارا مرتبہ بنے گا. یہ ہے پیغام. میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. گھڑی پہ میری نظر ہے, بچے میرے ماتم کریں. میں چاہتا ہوں کہ خوب ماتم, اور کیوں نہ ہو اون محمد کا ماتم, اون محمد کا ماتم. کیا ماتم ہے, کیا ماتم ہے. کل تو 1 کا کیا تھا نا, آج 2 کا ماتم کا. کیسے حق ادا کرتے ہیں آپ, یہ تو آپ جانے, آپ کا خدا جانے. 1 کا ماتم کیا تو یہ عالم تھا, اور 2 کا ماتم ہو جائے, وقت واحد میں 2 کا ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ 2 کون ہیں؟ وہ 2 ہیں کون؟ تاریخ کہہ رہی ہے کہ زینب کے 2 بیٹے, تاریخ یہ کہہ رہی ہے عبداللہ کے 2 بیٹے. مگر جب وہ خود ایک مرتبہ ماں کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, اماں
اماں علی مرتضی کے نواسے ہیں اماں. اماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اماں. اماں یہ وہ جعفر طیار ہیں جو 2 پروں سے پرواز کر رہے ہیں. ابو الفضل کی شہادت نہیں ہوئی ابھی. تنہا جعفر طیار اس طرح سے پرواز کر رہے ہیں کہ اس دن کی تاریخ تک تنہا اسلام کی تاریخ میں وہ ہستی جعفر طیار کی کہ جو 2 سبز پروں کے ساتھ کہتے ہیں جواہرات سے مرصع پرواز کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ حور و ملک کو رشک آتا کہ ہم میں آتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. یہ اس کا گھرانہ ہے. یہ 2 بچے وہ ہیں. یہ 2 بچے وہ ہیں. چلے تو ظاہر ہے کہ تمنا زینب یہی ہے. ایک ہی تمنا ہے. سارے علماء متفق ہیں کہ زینب یہ کہتی ہے میرا بھائی بچ جا. اتفاق اس امر پہ ہے. اتفاق ہے, اتحاد ہے اس امر پہ کہ میرا بھائی, کوئی کہے میرا آقا, کوئی کہے میرا والی, کوئی کہے میرا سید, کوئی کہے میرا مولا بچ جا, سب قربان ہو جائے. یہ اسپرٹ کہیں دیکھی آپ نے تاریخ میں؟ کوئی دوسری ایسی کوئی آپ کے پاس کوئی صورت ہو تو بتائیں, واقعہ تو ہٹائیے. کوئی دوسری صورت آدم و عالم کی تاریخ میں بتائیے کہ یہ کہیں کہ یہ رہ جائیں ہم فدا ہو جائیں. تو کیا غلط سوچتے ہیں وہ بچے. 9-10 برس کا سن ہے. جس کا گھرانہ ہے نا تو وہاں پہ سن و سال دیکھ کے نہیں کہا جاتا کہ بڑی پختہ عقل تھی. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو یقین جانیے, ہمیشہ یاد رکھیے, یہ صاحبان عقل کا گھرانہ ہے. اس لیے کہ وہ مخلوق اول اسی گھرانے کے ابو جد ہیں. عقل اول وہ گھرانہ ہے یہ. اور اگر ماں سے آ کے یہ کہیں کیا ہی اچھا ہوتا ماں, یہ علم ہم اٹھا لیتے. جس علم کو, دیکھیے بڑی بات کرو, جس علم کو نانا نے اٹھایا ہو, جس علم کو جنگ موتا نے دادا نے اٹھایا ہو, ماں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ علم ہمیں ملتا. تو جناب زینب نے کہا اس علم کے اٹھانے کے لیے لیاقت چاہیے, قابلیت چاہیے, استعداد چاہیے. یہ علم امانت رسول ہے. بچوں کو یہ تربیت ماں دے رہی ہے. وہ اتنا کہتی ہے, وہ سب باتیں اپنی جگہ, مگر کل کہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا, کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. یہ بچوں سے گفتگو ہے. ایک رات پہلے کی یہ گفتگو ہے. قدموں سے سر ملتے ہیں, ماں کے سینے سے جا کے لگ جاتے ہیں. ایک وقت آیا کہ جس میں آپ کے پاس مقاتل میں ایک ریفرنس یہ بھی موجود ہے. اور قبلہ گاہی تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو ان 2 بچوں کو صدقہ کیا ہے زینب نے علی اکبر. یہ 2 بچے فدوی ہیں, یہ فدیہ ہیں علی اکبر کا. یہ صدقہ ہوئے بچے, بچے اس طرح سے تصدق پائے ہوئے بچے. اونو محمد. ایک وقت میں نے کل جیسے عرض کیا, حضرت علی اکبر کی رخصت کے لیے خود سرکار سید الشہداء تشریف اور اپنی خواہش کا اظہار کیا. بعین ہی جب ماموں بھانجوں کو اجازت نہ دیتے اور یہی کہتے کہ تم چلے جاؤ گے
تو تمہاری ماں کا کون خیال کرے گا؟ ان کے پردے کا اہتمام کون کرے گا؟ اور وہ دوڑ دوڑ کے واپس آتے اماں کے کہ اماں مامو جان تو یہ کہتے ہیں، اماں مامو جان تو یہ کہتے ہیں، یکے بعد دیگرے سب جا رہے ہیں مگر ہمیں جانے نہیں دیتے۔ پھر کوئی آ کے پوچھتا، کون پوچھے کہ محمد کیوں نہیں کہا بیٹے کیسے جانے دوں، جان ہو میری جان، میری جان۔ کیا کچھ نہیں کہا ہوگا کہ یہ بچے رک جائیں؟ دیکھیے وہاں زینب کی تمنا یہ ہے کہ حسین بچ جائے، یا حسین کی تمنا یہ کہ میری بہن کے سر چادر نہ چھپے۔ پانچ دقیقہ کچھ نہیں ہوا، ایک مرتبہ جناب زینب کو جلال کھڑی ہو گئی، بچوں کو تھاما، ایک مرتبہ خیمہ حسین ابن علی میں گئی، بس بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، گویا طے ہو گیا اونو محمد کا مرنا۔ کیسے ٹالیں گے؟ ارے ماں کی جگہ سمجھتے ہیں حسین۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ یہ لفظ آپ کو یاد رہے گا نا، پیروی کا لفظ یاد رہے گا، فرما برداری یاد رہے گا، حکم براری یاد رہے گا، یاد رہے گا نا، اس میں حفظ مراتب بھی یاد ہے نا۔ چھوٹی بہنیں چھوٹی مگر ماں جائی ہے زینب۔ تاریخ نے کردار زینب کو جس طرح سے نقل کیا، ایسا لگتا ہے اس سے بلند قامت ہستی کوئی گزری ہی نہیں، کوئی نہیں گزری۔ مگر یہ کیا ہے؟ یہ عمل زینب ہے۔ کیا عمل زینب ہے؟ رخصت کیا، کہا واپس نہیں آنا، بچوں سے کہا واپس نہیں آنا، ماموں پہ جان نثار کر دینا، کہتے ہیں یہ کہہ کے رخصت کر دیا اور سر جھکا کے کسی کونے میں بیٹھ گئی۔ جو تمنا ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ چھوٹے بچے ہیں نا، کہیں جنگاہ سے نکل کے نہ چلے جائیں، چھوٹے بچے ہیں نا کسی سمت میں نہ چلے جائیں، چھوٹے بچے ہیں نا کہیں لشکر کے یلغار سے گھبرا نہ جائے۔ ایک کونے میں بیٹھ گئی، کیا دعا کرتی ہوگی، کیا خیال ہے آپ کا؟ علماء نے کیا بتایا؟ وہ یہی کہا میرے بھائی کو سلامت رکھ پروردگار۔ جاتے ہیں میرے بچے، جائیں جائیں۔ یہی ہوا، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو خود حسین نے سوار کیا، دونوں بیٹھ کے اپنی سواری پہ ان بچوں کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب تک باہم مل کے لڑ رہے تھے، حملے پہ حملہ کر رہے تھے۔ عمر سعد نے 9-10 برس کے بچوں کے سن کے لیے تجویز دی کہ دیکھو یہ محمد کی تلواریں ہیں، ان کو ایسے ختم نہیں کیا جائے گا، لشکر کے دستے کو بیچ میں حائل کر۔ لشکر کا دستہ بیچ میں حائل ہوا، ایک طرف عام ایک طرف محمد، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، بھائی کو بھائی کی صورت نظر نہ آتی، بھائی کو بھائی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تلواریں چلی، تلواروں کا چلنا تھا کہ آواز آئی آ جائیے مامو جان، آ جائیے مامو جان۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس چلو میرے بچے پکار رہے ہیں۔ بچوں میں دونوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، چاہتے ہیں حسین کہ لا کے خیمے میں کم از کم ماں کے سامنے رکھ دیں کہ دیدار کر لے۔ مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ زینب نے بچوں کی طرف نہیں دیکھا۔ ارے جب لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا، گودال قتل گاہ میں یہ لاشیں تھے، زینب نے نہیں دیکھا۔ کوفے سے گزری، 2 دقیقے، کوفے سے گزری، شام کے بازار سے گزری،
دربار سے گزری مدینے آئی تو کسی وقت آ کے عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا امام زین العابدین سے مولا شہزادی سے کہیے گھر تو تشریف لائے. وہ اتنا سننا تھا. ایک وقت نکالا پہنچی. عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا تعظیماً کھڑے ہو گئے. کہا بی بی گھر کو رونق بخشی ہے. کچھ دیر تک تو خالی دیواروں کو دیکھتی رہی. ایسے لگتا تھا جیسے کہیں سے اون نکل کے آ جائیں گے, کہیں سے محمد نکل کے آ جائیں گے. مگر اب جب ایک مرتبہ جلال آیا تو کہا عبداللہ کیوں یاد کیا؟ پوچھنے کے لیے کہ انہوں محمد کا کیا ہوا؟ کہا تماچے مار کے. کہا نہیں شہزادی کیا تذکرہ غلاموں کا تذکرہ کیا کروں؟ انہوں محمد تو غلام تھے, میں تو اپنے آقا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے بی بی, مجھے بتائیے کہ میرے آقا نے جنگ کیسے کی؟ یہ سننا تھا. آستین کو زینب نے پلٹ کے ایک مرتبہ کہا سنو جب سب مر گئے تو ایک مرتبہ کہا دیکھو بھوکے کی جنگ دیکھو, پیاسے کی جنگ دیکھ, جس کے بھتیجے ختم, جس کے بھانجے مارے گئے, جس کا بھائی. حسین زیارت حسین. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا, تم لوٹ کر نانا اے آن محمد, 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 اے آن. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا, تم لوٹ کر نانا اے آن محمد, 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 اے آن. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا, تم لوٹ کر نانا اے آن محمد, 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 اے آن محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا, تم لوٹ کر نانا اے آن محمد, 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 اے
شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد 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 ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیمے میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد 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 ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیمے میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد 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 ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر ہر حال میں تم پر لازم شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوا نہیں کرنا جب زخم کوئی آنا اے آن محمد 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 ہے حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوا نہیں کرنا جگ زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم باقی بات کرو گے ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیمے میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے
ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیمے میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجانا اے آل محمد 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 اے سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے رن پر جو چڑھے جعفر تیار کے پیارے 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 آدھا کو نظر آنے لگے دن میں بھی تارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے ادا سارے کے سارے کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے پیاسی ہے سکینہ رہے ہے آن یہی جان ہے سکینہ رہے ہے آن یہی پیاسی ہے سکینہ رہے ہے آن یہی جان
نہ دینا کر گئے مادر وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حق کر گئے مادر ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بس رن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بس رن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جا بس رن میں الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارا نہ محمد یہ مانسار اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارا نہ محمد یہ مانسار اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار اے دل بران جعفر تیار
جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، افتخار بڑھانا جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، وہ رن پڑے کہ حشر وبا ہو تو بات ہے، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، حسین 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 پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، نبی کو پیاسا کس نے ذبح کیا ہے، نبی کو پیاسا کس نے ذبح کیا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، مارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے، مارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے، بنت حسین تڑپی میرے دل کھینچتا ہے،